نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، ایک نمازی ہمارے ساتھی نے ایک سوال کیا تھا کہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، کوئی غلطی کوتاہی بھی نہیں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پرہیزگاری والی زندگی ہی اپناؤں، لیکن پھر بھی میرے رزق میں تنگی ہے. اور رزق کے حوالے سے میں نے بے شمار مطلب اس سے پہلے بھی بہت سے وظائف میں نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، بتائے ہوئے ہیں. یہ اس چینل پر کلپ بھی بے شمار ہے. وہ ہر خاص و عام کے لیے ہوتا تھا، لیکن یہ خاص ایک وظیفہ نمازی حضرات کے لیے جو 5 وقت کے نمازی ہیں. کاروباری معاملات میں بھی وہ بڑا دھیان رکھتے ہیں، کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے. حلال حرام کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں. ان کے ہاں بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مطلب تنگ دستی رہتی ہے. کچھ تو گورنمنٹ نے آج کل حالات ہی ایسے بنا دیے ہوئے کہ تقریباً ہر بندہ ہی تنگ ہے. اللہ رب العزت خیر کا فرمائے، کیونکہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں، یہ دور فتنے کا دور جا رہا ہے. اللہ ہمیں اس دور سے بھی محفوظ رکھے. تو اس کے لیے ایک دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ یہ اگر کوئی نمازی 5 وقت کا نمازی ہر نماز کے بعد یہ پڑھنے کا عادی ہو جائے. اصل میں نے ایک دفعہ ایک آیت الکرسی اور وَمَن یتق اللہ والی آیت بھی ہے، وہ بھی بڑی کمال ہے. اس سے بھی اب بڑے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا، اس کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بادشاہ آیت ہے، یہ شہنشاہ آیت ہے. ہر نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھ. درود کی بندش نہیں ہے، آپ جون سا مرضی پڑھ، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ، چاہے درود خضری پڑھ لیں. ہم نقشبندی لوگ ہیں، ہم درود خضری کی کثرت کرتے ہیں. بہرحال اگر درود خضری پڑھنا ہے، وہ چھوٹا ہے تھوڑا سا، وہ پڑھ. لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھنا چاہتا ہے کوئی تو وہ شوق سے پڑھے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام ضرور عرض کرے، چاہے ایک بار ہی کرے. 3 دفعہ درود پاک پڑھ لے اور 1 دفعہ سلام عرض کرے. سلام وہ جس طرح سے بھی کہنا چاہتا ہے وہ کہہ لے، اس کے سلام پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت اس میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، کسی کو بھی اگر کوئی وظیفہ دیتا ہوں یا وظائف کی طرف لگاتا ہوں تو میں ایک بات بڑی اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی درود کی کثرت کرو، درود پاک کی کثرت کرو. اس میں اگر وظیفے میں غلطی بھی ہوگی نا تو درود کی کثرت کی وجہ سے تم عزت کا شکار نہیں ہو. تو میں آتا ہوں وقت ضائع کیے بنا میں وظیفے کی طرف آتا ہوں. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ سن لیجیے توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ نے یوں درود پاک پڑھنا ہے اور یہ ہاتھ اٹھا لینا. اور اگر بہت بڑا کوئی مسئلہ اڑ گیا ہوا ہے تو پھر آپ کے کندھوں سے اوپر یوں ہاتھ. اور اگر بہت ہی زیادہ کوئی بڑا مسئلہ بن گیا تو پھر یہ ٹوپی بھی اتارتے ہیں ننگے سر اور ایسے یوں ہاتھ اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب کرنا کیا؟ اب آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ آپ نے 5 دفعہ پڑھنی اور ہاتھ اٹھا کے پڑھنا، ہاتھ اٹھا کے پڑھنا. بعض لوگ یوں کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی اکثر یوں کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کرنا. یوں ہاتھ اٹھانے، اوپر ہاتھ اٹھائے ہوئے، اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں اور توجہ اپنے رب کی طرف. 5 دفعہ یہ دعا پڑھنی. اس کے بعد پھر کیا کرنا؟ جب پڑھ لینا پھر کیا پڑھنا؟
پھر کرنا یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا۔ اگر آپ کچھ دوستوں کو اس کی وہ نہ لگے تو میں آپ کو یہ مجھ سے واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر لیں، میں ان کو یہ لکھ کے دے دوں گا، ایک اس کا کلپ بنا کے میں سینڈ کر دوں گا، پوسٹ کا بنا کے نا اس کی وہ بھیج دوں گا اگر کسی کو نہ پتہ چلے۔ لیکن میں چونکہ نمازیوں سے مخاطب ہوں تو نمازی اکثر جانتے ہیں اس آیت کے حوالے سے، وہ ڈھونڈ بھی لیں۔ اچھا، اب آپ نے 5 دفعہ جب ہاتھ اٹھا کے یہ آیت کریمہ پڑھ لینی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب آپ نے یہ عرضی پیش کر دینی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے پڑھنا یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ، ورحیم الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیم الدنیا والآخرہ۔ یہ آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے، چاہے آپ اس کی تکرار بھی 3 دفعہ کر لیں، 4 دفعہ کر لیں، 5 دفعہ کر لیں، تو 1 دفعہ تو آپ نے اس کی تکرار لازم کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ تقریباً سبھی جانتے ہیں، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس کا کر دیتا ہوں یا رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اے میرے اللہ، تو جس سے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، جس پر تو رحم کرتا ہے کمال رحم کرتا ہے، اور جس سے تو منع فرماتا ہے مجھے اس سے باز رکھ، تو اب اپنی ایسی رحمت فرما کہ میں کسی دوسرے سے بے پرواہ ہو جاؤں، میرے اوپر مجھے اتنا وسیع رزق دے، اور جو دیتا ہے ایسی برکت دے کہ مجھے کسی اور کی حاجت ہی نہ رہے، میں کسی بندے کے آگے ہاتھ پھیلا ہی نہ سکوں، میری ضروریات تو پوری کر، اتنا دے کہ میری کوئی ضرورت باقی نہ رہے، میری ضروریات پوری ہو جائے، ضروریات جائز کو ذہن میں رکھنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی مجرب آیت ہے اور کمال کی ہے، اور اس سے اللہ جب رزق عطا فرماتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں لگتی۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، چند دنوں میں آپ کو سمجھ لگ جائے گا، چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پردہ غیب سے کیسی کشائش ہوتی ہے، پردہ غیب سے اللہ رب العزت آپ کی کیسی مدد فرماتا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس طرح سے پڑھنے کی عادت ڈال لیں، یقین جانیں یہ بڑا ہی مجرب نسخہ دے رہا ہوں، یہ ہر قسم کے رزق کے لیے، ہر قسم کے رزق کے لیے۔ یہ جس رزق کی ہم تو صرف یہ ایک رزق سمجھتے ہیں، رزق کی اگر میں بولنے لگوں تو بڑا وقت لگ جائے گا، بہرحال ہر قسم کا جو رزق ہے اس رزق کے لیے آپ اس طرح سے اللہ رب العزت سے اسی دعا، ایسی آیت کو پڑھ کے اسی طرح کر کے آپ اس کے بعد اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، کوئی تھوڑ ہی نہ، پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑ ہی نہ رہنا، کوئی تھوڑ ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے ہی در کا محتاج بنا کے رکھے۔